بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کروں کہ درد کم نہیں ہوتا۔ اذا کلم ہانی ایپیسوڈ نمبر 11۔ صوبیہ صبح سے رو رہی تھی۔ شمس کی آنکھ بھی صوبیہ کی سسکیوں پر کھلی۔ وہ برابر میں گھٹنوں پر بازو رکھے منہ چھپائے رو رہی تھی۔ شمس نے ناگوار سا منہ بنایا تھا۔ صوبیہ بند کرو یہ رونا دھونا یار، سونے دو سکون سے، آج کر لوں گا تم سے نکاح، اگر کورٹ میرج نہ کر سکا تو کسی مولانا کو اٹھا لاؤں گا، مگر یہ رونا دھونا بند کرو اب، سر میں درد لگا رکھی ہے تم نے۔ وہ کروٹ بدل کر پھر سے آنکھ بند کر گیا تھا، مگر صوبیہ کی آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ محبت نے اب تک تو رسوائی ہی دی تھی۔ شمس اس کی سوں سے بیزار ہو کر اٹھ بیٹھا تھا، غصے سے دیکھنے لگا۔ ناشتہ کر لو تو لے چلتا ہوں تمہیں، کسی مولانا کے پاس پڑھوا لینا دو بول نکاح کے، تاکہ رونا تو بند ہو تمہارا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ دوپہر تک نکاح بھی ہو چکا تھا، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ محبت میں مل گئی تھی لیکن بے کلی سی تھی، لگتا تھا وہ سب بھی خالی ہاتھ ہیں۔ شمس کو پا کر بھی خالی ہاتھ۔ لوگ محبت کھو کر تہی دامن رہ جاتے ہیں، لیکن صوبیہ کو لگا محبت پا کر سب کچھ کھو بیٹھی ہے، لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کھو بیٹھی ہے۔ عزت، ہاں عزت ہی کھو بیٹھی تھی۔ پہلی بار یہ احساس ہوا کہ محبت کا پا لینا سب کچھ نہیں ہوتا۔ نکاح کے بعد شمس اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، جتاتی ہوئی نظروں سے، جیسے کہہ رہا ہو دیکھ لو نکاح کے نام پر تمہاری گزری ہوئی رات کی قیمت دے رہا ہوں، حق مہر میں صرف 1000 لکھوایا تھا۔ شمس نے صوبیہ کچھ بھی بول نہیں پائی تھی، کیا کہتی؟ وہ کون سا باپ بھائی کے گھر سے رخصت ہوئی تھی جو بہن کے حق سے کچھ زیادہ بھی کہتے تو شمس کو دینا پڑتا، وہ کچھ نہ بھی دیتا تب بھی وہ سوال نہیں اٹھا سکتی تھی۔ شمس نے گھر سے نکلتے وقت موبائل آف کر دیا جو رات کو آن کیا تھا۔ اس کی والدہ کی کال آئی ہوئی تھی۔ صوبیہ واش روم میں تھی، اس لیے کال کی تاکہ اپنی خیریت بتا دے، مگر ماں نے صوبیہ کے بھاگ جانے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کے مر جانے کی خبر سنا دی۔ شمس اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ امی؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا، نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کیا اس لڑکی نے۔ ماں تو صدمہ برداشت ہی نہیں کر پائی تھی۔ خیر چھوڑو، تم یہ بتاؤ خیر سے پہنچ گئے تم لاہور؟ جی پہنچ گیا امی، بعد میں بات کروں گا، اور ہو سکتا ہے چند دن رابطہ نہ کر سکوں۔ یہ کہہ کر شمس نے دوبارہ فون آف کر دیا تھا۔ اگر یہ خبر صوبیہ سن لیتی تو ایک پل بھی یہاں نہیں رکتی، واپس جانے کی ضد کرتی۔ فون شمس نے فوراً سے دراز میں ڈالا تھا۔ صوبیہ واش روم سے باہر آئی تھی تو شمس کی اڑتی ہوئی رنگت دیکھ کر متذبذب سی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے شمس؟ کیونکہ کچھ نہیں، شمس نے نظریں چرائی تھیں۔ کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ صوبیہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ تو تم بھی ہو۔ صوبیہ ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ محبت بھی انسان سے کتنی بڑی قربانیاں مانگ لیتی ہے۔ شمس صوبیہ سے یہ بات چھپا تو نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس کی حرکت کی وجہ سے مر چکی ہے، لیکن کتنے دن تک چھپاتا؟ آخر تو سچ سامنے آنا ہی تھا نا۔ اس لیے اس کا ذہن بنانے لگا کہ محبت میں جو کچھ کھو گیا وہ محبت کی قربانی تھی۔ ہاں سچ کہہ رہے ہو، عورت سے تو شاید سب سے پہلے عزت کی قربانی ہی مانگتی ہے یہ محبت۔ صوبیہ رونسی ہوئی تھی۔ تمہیں خود کو بہت مضبوط کرنا ہے صوبیہ، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ جو تم نے قدم اٹھایا وہ چھوٹا تو نہیں ہے نا۔ شمس ہر بات کا ذمہ دار صرف اسے ہی ٹھہرا رہا تھا، جیسے سارا کیا دھرا صوبیہ کا ہی ہے، وہ بے قصور ہے۔ ایسی باتیں کر کے مجھے کیوں ڈرا رہے ہو؟ میں پہلے ہی بہت بے چین ہوں۔ شمس اماں کی فکر کھائے جا رہی ہے، 2 دن سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اماں کی، پتہ نہیں دوا بھی لے رہی ہیں یا نہیں، مجھے ہی رو رہی ہوں گی 2 دن سے۔ اب ذرا اپنے گھر فون کر کے اپنی امی سے کہو کہ اماں کی خیریت ہی پوچھ کر بتا دیں، ذرا زیادہ رو تو نہیں رہی ہیں۔ باقی ابا اور کمالہ تو بہت غصے میں ہوں گے، میں جانتی ہوں، بس اماں نہ جانے کون سی بی بی تھی جو صوبیہ کو چین لینے نہیں دے رہی تھی۔ شمس بڑبڑایا تھا، دیکھو ابھی فون کرنا ٹھیک نہیں ہے، چند دن گزرنے میں دو، میں امی سے کہوں گا تمہاری اماں کی خیریت پوچھ کر بتا دیں۔ شمس پلیز میری بات سمجھو، مجھے چین نہیں آ رہا، بس ایک بار پتہ چل جائے گا کہ اماں ٹھیک تو ہیں، مجھے سکون مل جائے گا۔ صوبیہ نے التجا کی تھی۔ او ہو صوبیہ، آج ہی تو نکاح ہوا ہے ہمارا، کم سے کم چند دن تو میرے نام کر دو، پھر اپنے گھر والوں کی بھی فکر کر لیں گے۔ کل تمہیں گناہ ثواب کی ہی فکر لگی ہوئی تھی، بہت بور کیا ہے تم نے۔ شمس نے موضوع بدلا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا صوبیہ کو اس کے والدین کی اطلاع ملے اور اس کا ہنی مون ٹرپ خراب ہو۔ تانیہ سو رہی تھی جب وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گیا، سنگل بیڈ پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے جھکڑا تھا۔ سچ کہہ رہی تھی وہ، جو کچھ وہ اس کے بارے میں جانتا تھا وہ بہت مختصر اور کم تھا، جو تانیہ پر بیتا تھا وہ کی گئے گناہ سے زیادہ تھا۔ اس کے وجود پر بہت گہرے زخموں کے نشان تھے، بربریت اور حیوانیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ تانیہ دوبارہ کچھ نہیں بولی تھی، لیکن پھر بھی ہر جواب اسے مل چکا تھا۔ ایک اذیت تھی جو اس نے نکاح کے حق کے طور پر وصول کی تھی، جس ضبط اور محبت کے وہ دعوے کر رہا تھا، لگ رہا تھا سب کچھ ریت کی دیوار کی طرح سے ڈھہ گیا ہے۔ ہر شخص زخم دینے والا نہیں ہوتا، کچھ لوگ ہر زخم کا مداوا بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔
ہر شخص کو ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈال دینا تو غلط بات ہے نا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آزمائیں ضرور، مجھے بھی پرکھ لیں، یقیناً آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ بڑا دل کر کے اس نے تانیہ سے کہا تھا، لیکن اب لگ رہا تھا ایک رات کی آزمائش ہی سے تھکا چکی ہے۔ تانیہ کے ایک ایک لفظ ٹھیک تھا۔ میں بے بس ہوں، میرا اختیار میں نہیں، آپ کی سمجھ نہیں سکتا کہ مجھے کسی بھی مرد کی قربت نہیں چاہیے، نہ کسی برے کی نہ کسی اچھے کی۔ مجھے نفرت سی ہو گئی ہے لفظ مرد سے۔ اگر اسے نفرت تھی تو ٹھیک ہی تھی۔ بہت آسان ہوتا ہے دوسروں کے زخموں پلکوں سے چلنے کا دعویٰ کرنا، اور بہت مشکل ہے ان زخموں پر مرہم لگانا۔ یہ ظرف شاید اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ ایک ہی رات اسے جس اذیت میں مبتلا کر چکی تھی، اس کے دل چاہا کہ وقت پیچھے کو کھسک جائے، نکاح کے ایجاد و قبول پر وہ وہاں سے بھاگ جائے کہیں بہت دور۔ کیسے گزار سکتا ہے اس کے ساتھ زندگی، جس کے ساتھ ایک رات کس اذیت کی طرح گزاری تھی۔ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے تھی۔ اگر بے قصور بھی تھی تو وہ بھی تو قصوروار نہیں تھا نا۔ نہ جانے کیوں وہ سمجھا تھا کہ وہ ایسی لڑکی کو سہارا دے سکتا ہے جس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ غلط فیصلہ تھا اس کا۔ تانیہ کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ گھر سے جا چکا تھا۔ رات کو بھی دیر سے آیا تھا۔ کھانا بھی خاموشی سے کھایا، وہ بھی چپ تھی۔ کھانا بہت مزے کا بنا تھا، گھر بھی صاف تھا۔ کھانا کھاتے ہی وہ لیپ ٹاپ لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تاکہ تانیہ کو لگے کہ اسے آفس کا کوئی کام ہے۔ بے مقصد ہی وہاں بیٹھا رہا۔ لیٹ نائٹ جب کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ وہ بھی ایک سائڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ 2 دن سے اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، نہ ہی دوبارہ اس کے پاس آنے کی ہمت کر پایا تھا۔ وہ بھی چپ تھی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے تھے، دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ رات کو وہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا جب تانیہ کی چلانے کی آوازیں آئی تھیں۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے کمرے میں بھاگ کر پہنچا۔ اسے دیکھ کر تانیہ ڈر کر اس کے ساتھ لگ گئی۔ اسے بولیں یہاں سے چلا جائے، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ سامنے کی طرف اشارہ کر رہی تھی جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کون ہے تانیہ؟ کوئی بھی نہیں ہے وہاں۔ وہ ہے، وہ سامنے کھڑا ہنس رہا ہے مجھ پر۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی، پورا وجود سرد تھا، لرز رہا تھا۔ تانیہ کوئی نہیں ہے یہاں۔ اسے لگا وہ کچھ ذہنی بیمار بھی ہے۔ آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ سامنے کھڑا ہے، مجھے مار ڈالے گا۔ وہ بدحواس تھی، رو رہی تھی۔ اچھا دکھاؤ مجھے کون ہے یہاں، میں اسے مار دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ تانیہ کو ساتھ لگائے اس جانب آ گیا تھا جہاں وہ اشارہ کر کے ڈر رہی تھی۔ دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ اسے تسلی دیتا ہوا بیڈ تک لے آیا تھا، اسے بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ میری بات سنو، اس خوف سے تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا جب تک تم خود نکلنا نہیں چاہو گی۔ کون ڈراتا ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ، میں جان لے لوں گا اس کی۔ اگر کوئی تمہارے قریب بھی آیا تو۔ اس کے خوفزدہ چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا۔ ترس آ رہا تھا اسے تانیہ کی حالت دیکھ کر۔ ظلم صرف جسم پر نہیں ہوا تھا، ذہن پر بھی بری طرح سے متاثر ہوا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ مار ڈالیں گے اسے؟ بڑی آس سے تانیہ نے پوچھا تھا۔ ہاں میں مار ڈالوں گا اسے، جو بھی تمہیں پریشان کرے گا۔ تانیہ کے چہرے پر اب خوف ذرا کم ہوا تھا۔ آپ مجھے کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہیں ہوں، تمہارے پاس لیٹوں یا؟ اس کے کہنے پر وہ لیٹ گئی، آنکھیں بھی بند کر لیں۔ اس کا ہاتھ بہت زور سے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اٹھ کے تو نہیں جائیں گے نا؟ بند آنکھوں سے تانیہ کو ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے کہاں جانا ہے، مجھے تمہارے پاس ہی رہنا ہے تانی، کہیں نہیں جانا، تم سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اس کا سر سہلانے لگا۔ کچھ دیر میں وہ سو گئی تھی۔ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ خوف، ڈر، اذیت اور تکلیف اس کے چہرے پر رقم تھی۔ پتہ نہیں زیادتی کرنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اپنی ہوس کی خاطر وہ ایک جیتے جاگتے وجود کو نہیں، اس کے ذہن کو بھی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ملتا کیا ہے یہ سب کر کے؟ سکون تو کبھی نہیں ملتا ہوگا۔ کیسے اس قسم کی زیادتی کے بعد کوئی سکون جیسی نعمت پا سکتا ہے؟ کسی کو اتنی بڑی اذیت دے کر تانیہ سوئی ہوئی بھی اس کا ہاتھ سختی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ اس نے ایک گہری سانس بھری، اس کے برابر میں لیٹ گیا تھا۔ جب طے ہے کہ زندگی ساتھ ہی گزارنی ہے تو یہ گھٹن آزمائش ہے بھی تو بھاگ کر جاؤں گا کہاں؟ کہیں بھی تو نہیں جا سکتا۔ کیسے اس لڑکی کو ایک نیا غم دے دوں جو پہلے سے زندگی کو کسی اذیت کی طرح گزار رہی ہے؟ پھر تانیہ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ خوبصورت نقوش کی مالک وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، لیکن تکلیف میں تھی۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دینے کے بعد اس نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ سنیں، وہ بابا کہہ رہے ہیں یہ آپ کے باپ کا گھر نہیں ہے، اس لیے آپ باہر لاؤنج کے صوفے پر جا کر سوئیں۔ مجھے اپنے کمرے کے علاوہ نیند نہیں آتی۔ رومان نے دستک دے کر دروازہ کھولا۔ حیا نے اسے دیکھ کر جلدی سے اپنے آنسو پونچھے تھے، پھر اس کی بات سن کر دیکھنے لگی۔ پتہ ہے مجھے یہ میرے باپ کا گھر نہیں ہے، تمہیں کمرہ نہیں دینا تھا تو مجھے صاف کہہ دیتے، شکایت لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ عجیب لڑکے ہو۔ یہ کہہ کر حیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر بیڈ سے ایک تکیہ اٹھا لیا۔ تکیہ لے سکتی ہوں تمہارا، اگر جا کر اپنے باپ سے شکایت نہ لگا دو تو؟ حیا نے چڑھ کر کہا۔ ہاں تکیہ لے لیں، وہ میرے پاس 2 ہیں، اس لیے ایک تکیے سے میں ایڈجسٹ کر لوں گا۔
رومان کی فراق دلی پر وہ ضد ہوئی تھی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے کچھ دیر رومان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ سنو جی، میں صبح سے بھوکی ہوں، کچھ مل سکتا ہے کھانے کو؟ حیا نے جھجکتے ہوئے اس سے کہا۔ جی، میرے کمرے کے برابر میں کچن ہے، فریج بھی وہیں ہے۔ کھانا تو بابا نے بنایا نہیں تھا، لیکن ہاں دودھ اور بریڈ ہے، اس سے کام چل سکتا ہے تو کھا لیں۔ رومان نے کندھے اچکے تھے۔ اس وقت کسی بھی چیز سے کام چلایا جائے گا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ سامنے لاؤنج کے صوفے پر تکیہ رکھا، پھر کچن میں آ گئی۔ فریج سے دودھ کا ڈبہ نکال کر گلاس میں ڈالا اور کھڑے کھڑے ہی 2 گلاس بس دودھ ہی پیا اور واپس آ کر صوفے پر لیٹ گئی۔ صبح شیشہ ٹوٹنے کی آواز جھنکر سے آئی تھی، لیکن بیرونی کھڑکی سے پتھر مار کر شیشہ توڑا گیا تھا۔ حیا ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پھر گھر کا مین گیٹ دھڑ دھڑ ہوا تھا۔ دروازہ کھولو پروفیسر کے بچے اور نکلو یہاں سے، یہ شریفوں کا محلہ ہے، ہم تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے کہ مردوں کی آوازیں بیک وقت آئی تھی۔ حیا ڈر کر صوفے کے کونے سے جا لگی تھی۔ تب تک رومان اور ارتضیٰ بھی کمرے سے نکل چکے تھے۔ دروازہ بری طرح سے پیٹا جا رہا تھا۔ باہر نکل، ہم تجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے، تمہارے ہوتے ہوئے ہمارے گھر کی عزتیں کہاں محفوظ ہو سکتی ہیں؟ باہر چلانے والوں کی صاف سنائی دے رہی تھی۔ ارتضیٰ نے غسیلی نظر حیا پر ڈالی تھی، جو بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک پتھر کھڑکی پر دوبارہ سے اندر آ کر گرا تھا۔ رومان ڈر کر پیچھے ہٹا تھا۔ ارتضیٰ غصے سے گیٹ کی جانب بڑھا تھا، لیکن رومان نے ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بابا، آپ باہر نہیں جائیں گے، وہ لوگ مار ڈالیں گے آپ کو۔ رومان رونے لگا تھا۔ حیا کا رنگ فک ہوا تھا۔ ایسا کب کہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا؟ اگر وہ اندر آ جاتے تو نہ جانے کیا کچھ کر بیٹھتے۔ ہاں مار ڈالیں، لیکن میں چھپ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ ارتضیٰ پھر سے مین گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ بابا، آپ کو میری قسم ہے، رومان نے روتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ کے قدم وہیں رکے تھے۔ رومان، میں تو جان بستی تھی اس کی۔ وہ قہر برساتی نظروں سے حیا کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باہر کا مین گیٹ لوہے کا تھا اور اندر کا لکڑی کا، اس لیے لوگوں نے شور تو بہت مچایا، لیکن اندر داخل نہیں ہوئے۔ 2 گھنٹے کے شور شرابے کے بعد سب ہی جا چکے تھے۔ رومان کا رو رو کر برا حال تھا۔ حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا، چپ چاپ سی تھی۔ ارتضیٰ نے وہاج کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ تو بہت برا ہوا، تم فکر مت کرو، میں فجر کے وقت آؤں گا تمہارے پاس، بس اپنے اور رومان کے کپڑے پیک کر لینا۔ وہ کیوں؟ سمجھو ارتضیٰ، فی الحال یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تم پر حملہ آج نہیں ہوا تو کل بھی ہو سکتا ہے۔ میں تمہارا انتظام کر چکا ہوں۔ تم چاہتے ہو میں چوروں کی طرح چھپ کر بیٹھ جاؤں؟ کیوں وہاج، جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو میں کیوں چھپوں؟ دیکھو، تمہیں ساری زندگی کے لیے روپوش ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ اس وقت لوگ اشتعال میں ہیں، تمہاری ایک نہیں سنیں گے، بس مار پیٹ ہی کریں گے۔ ہم سچائی سامنے لائیں گے، مگر اب بھی کوئی نہیں سنے گا۔ وہاجہ اسے مسلسل سمجھا رہا تھا۔ کافی دیر اسے بات کر کے ارتضیٰ نے فون بند کر دیا۔ کل سے کچھ نہیں کھایا تھا اور ابھی بھی لگ رہا تھا کہ بھوک مر چکی ہے، لیکن رومان کی فکر تھی، پتہ نہیں اس نے کل سے کیسے گزارا کیا ہوگا۔ ارتضیٰ کمرے سے نکل کر کچن میں آ گیا، اپنے اور رومان کے لیے ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ رومان چپ چاپ آ کر بیٹھ گیا، ناشتے کرنے لگا۔ بس ایک حیا سامنے بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ایسے لاتعلق بیٹھے تھے جیسے حیا موجود ہی نہ ہو۔ حیا اپنی جگہ پریشان تھی کہ کبھی چائے بنائی نہ تھی، نہ ہی کچھ بنانا آتا تھا۔ کچن کی طرف تو کبھی رخ ہی نہیں کیا تھا، اور یہاں کوئی ملازم نہیں تھا جو اس کی خدمت گزاری کے لیے حاضر رہتا۔ اس نے خود ہی اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ کچھ بھی سمجھ کی کرے کیا کرے کیا نہ کرے، پہلے تو فریج سے دودھ کا پیک نکالا۔ رات کو بھی 2 گلاس دودھ کے ہی لیے تھے۔ اس وقت دودھ پینے کا بالکل موڈ نہیں تھا، اس لیے واپس فریج میں رکھ دیا۔ اپنی حالت پر رونا آ رہا تھا۔ سب کچھ موجود تھا، انڈے، بریڈ، دودھ، لیکن بنانا کچھ نہیں آتا تھا، اس لیے پانی کے 2 گلاس پی کر رومان کے کمرے میں چلی گئی۔ ارتضیٰ کے چہرے پر جو خطرناک تاثرات تھے اس کی تاب نہ لا پا رہی تھی۔ کیا خبر اسے سچ میں مار ڈالے؟ جتنا وہ غصے سے اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ ارتضیٰ کچن میں دوپہر کے لنچ کے لیے کچھ بنانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ جب رومان اپنے کمرے میں داخل ہوا، حیا رونے میں مصروف تھی۔ پہلے تو رومان نے سوچا کہ اپنی کتابیں اٹھائے اور باہر چلا جائے، لیکن پھر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ جو کھانا کچن میں جا کر بنا لیں۔ میں کیا بناؤں؟ مجھے بنانا نہیں آتا۔ کیا مطلب، چائے بھی بنانی نہیں آتی؟ رومان نے حیرت سے پوچھا۔ حیا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو سب کو آتی ہے، میں 11 سال کا ہوں، مجھے بھی آتی ہے، میں نے کبھی نہیں بنائی، گھر میں سب ملازم کام کے لیے۔ حیا نے آنسو صاف کر کے کہا۔ بہت امیر ہیں آپ؟ رومان نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں بہت زیادہ، 10 تو نوکر ہیں گھر میں، 2 کک ہیں، پھر آیا الگ ہے تو جو صرف میرے کام کرتی ہے۔ تو پھر بابا سے شادی کیوں کی؟ یہاں تو ہم ایک نوکر رکھنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ پلیز مجھے 1 کپ چائے بنا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ حیا نے موضوع بدلا تھا۔ ٹھیک ہے، بنا دیتا ہوں۔ رومان کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ تھینکس، حیا نے جیسے بات ختم کی تھی۔ رومان کچن میں آیا تو ارتضیٰ پیاز کاٹ رہا تھا۔
رومان شام تک اپنے کپڑے اور کتابیں ایک لگیج میں ڈال لینا۔ کیوں بابا؟ چائے کی کیتلی اسٹول پر رکھتے ہوئے رومان نے پوچھا۔ کہیں جانا ہے ہم نے۔ اور یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسے کیتلی میں چائے کی پتی ڈالتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ ہے نا حیا آنٹی، ان کے لیے چائے بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ تم کیوں بنا رہے ہو؟ ارتضیٰ کے ہاتھ کٹنگ بورڈ پر رکے تھے۔ اس لیے کہ انہیں چائے تک بنانی نہیں آتی، حالانکہ سب سے سمپل ہوتی ہے۔ مجھے لگا تھا نئی ممی آئیں گی تو میرے کاموں کی چھٹی ہو جائے گی، لیکن یہاں تو لگ رہا ہے انہیں بھی خود ہی پالنا پڑے گا۔ رومان کی بات پر وہ ہتھے سے اکھڑ آیا تھا۔ رومان جسٹ کیپ کوائٹ، نہیں ہے وہ تمہاری، کچھ نہ ہی تمہیں ضرورت ہے اسے ایسے کسی رشتے کی جوڑنے کی۔ ارتضیٰ کے سخت لہجے پر وہ چپ ہو گیا۔ چائے بنا کر بسکٹ ٹرے میں رکھ کر کچن سے چلا گیا تھا۔ آرا یہ کیا بک رہی ہے تو؟ ہوش میں تو ہے؟ جہان بیگم نے آنکھیں پھاڑے اسے گھورا تھا۔ اماں وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، آرا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس کنگلے کو میں نے دوبارہ اپنے کوٹھے پر دیکھا تو دیکھ کیا حشر کرتی ہوں اس کا، خالی جیب چار جمعے بول کر موقف میں محبت کرنے کے جہان کو سمجھ نہیں آتے ہیں۔ اپنا دان کھولے۔ وہ بولی۔ اماں وہ میرا گاہک نہ ہی ہے تو کاہے پان دان کو چھوڑے یہاں؟ بیگم نے آرا کو گھورا تھا۔ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور میں بھی، آرا نے نظر جھکا کر اعتراف کیا تھا۔ جہان بیگم کو حیرت نہیں ہوئی تھی۔ دیکھ آرا، تجھے آخری بار سمجھا رہی ہوں، اب اگر وہ مولوی کا بچہ یہاں آیا تو تیری بھی چٹیاں کھینچ لوں گی۔ اماں میں نے بچپن سے تیری کوئی بات نہ ہی ٹالی، تو نے جو کہا میں نے وہی کیا، جہاں کہا میں چلی گئی، جیسے چاہا ویسے ہی کیا۔ تو نیا کیا؟ تو نے ساری چھوریاں ایسا ہی کرتی ہیں۔ میرا اپنی بھی تو کوئی زندگانی ہے اماں۔ نہ ہی ہے تیری کوئی زندگانی، جہاں رہنے والوں کی کوئی زندگانی نہ ہی ہے۔ اماں بس تو میری ایک بات مان لے، مجھے میری زندگی میں سے 1 مہینہ دے دے اماں، تیری قسم، اس کے بعد جیسا کہے گی ویسا کروں گی، کبھی کچھ نہ ہی مانگوں گی۔ مطلب کا ہے تیرا؟ نور جہاں نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے عبدالباسط سے نکاح کرنے دے، 1 مہینے میں اس کے ساتھ رہوں گی، پھر لوٹ آؤں گی، پھر کبھی نام نہ ہی لوں گی اس کا۔ کتنے پیسے دے گا وہ 1 مہینے کے؟ جہان بیگم کو یہی فکر ستائی تھی۔ کچھ نہ ہی ہے اس کے پاس، بس عزت دے گا، مفتے میں رہے گی اس کے ساتھ؟ نور جہاں نے تعصب سے پوچھا۔ بیٹی کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا تھا۔ نہیں، نکاح کرے گا مجھ سے۔ مجھے دیکھنا ہے اماں کہ عام عورت کی زندگی کیسی ہوتی ہے، بس ایک خواب سمجھ لے میرا۔ اماں تیری قسم، کچھ نہ ہی مانگوں گی تجھ سے، اس کے بعد اس کی بات کا کیا بھروسہ کہ تو واپس آ جائے۔ اماں تیری قسم کھائی ہے۔ آرا نے ہاتھ جہانے کے سر پر رکھا۔ جہان بیگم نے پیچھے جھٹک دیا۔ میری قسم کاہے کھا رہی ہے؟ میرے مرنے پر تو ایک آنسو نہ بھی بہائے گی؟ تو جانتی ہے نا میں اپنی چھوکری کی کھائے اس کے محبت کی جوت تیری آنکھوں میں کب سے جلتی دیکھ رہی ہوں میں۔ اماں میں سچ کہہ رہی ہوں، واپس آ جاؤں گی۔ چل ٹھیک ہے۔ وہ موا ڈائریکٹر بھی کمبخت مر کھپ گیا ہے کہیں، مہینہ بھر گزر گیا ہے، پلٹ کر نہ ہی آیا ہے۔ جہان بیگم کو علی حمزہ کے نہ آنے کا کلیل تھا۔ اماں عبدالباسط جمعے کو آئے گا میرے سے نکاح کرنے، دیکھ آرا، پہلے وعدہ لوں گی تجھ سے بھی اور اس سے بھی۔ جہان بیگم پاندان سے پان کا پتا اٹھا کر اس پر کتھا چونا لگانے لگی تھی۔ ٹھیک ہے اماں، جو چاہے قسم لے لینا۔ اماں تو بڑی اچھی ہے، بڑی پیاری ہے، آرا جہانے کے گلے پر بازو پھیلا کر بولی تھی۔ اپنی بات پر قائم رہنا آرا، واپس آ کر تو وہی کرے گی جو میں کہوں گی، ٹھیک ہے اماں؟ اس وقت تو آرا کو ہر بات منظور تھی، دل میں بس ایک امنگ تھی کہ عبدالباسط کے ساتھ عزت کے لمحات گزارنے پر دیکھنا کہ عام سی زندگی ہوتی کیسی ہے، نکاح کیا ہوتا ہے، ایک عورت کے لیے یہ احساس کیسا ہوتا ہے، ایک مرد کے ساتھ ایک میاں بیوی والا رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ خوش تھی، بے انتہا خوش تھی۔ لگ رہا تھا کہ 1 مہینے کی بجائے جہان بیگم نے اسے ساری عمر کی آزادی دے دی ہو۔ علی حمزہ کی آنکھ اس وقت کھلی تھی جب اسے لگا کہ اسے کوئی بری طرح سے نوچ رہا ہے۔ خون کی بو سونگھ کر چیل کوے اسی کو گھیرے ہوئے تھے، سمجھ رہے تھے کوئی مردار ہے۔ علی حمزہ کو ہائی پاور کے نشے ٹیکے لگائے گئے تھے۔ اسے بہت دیر بعد ہوش آیا تھا۔ عصر مغرب کے بیچ عبدالباسط نے اسے اچھا خاصی زخمی کر دیا تھا اور رہی سہی کسر پرندوں نے کھانے کے چکر میں پوری کر دی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا، بڑی مشکل سے پرندوں سے اپنا جسم چھڑوایا تھی، سرخاب بھی چکرا رہا تھا، پیاس سے گلا خشک تھا اور یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس راستے کو اپنائے تو آبادی کی طرف پہنچے گا۔ پھر ایک پر لباس بھی موجود نہیں تھا، اس لیے کناروں پر گھنے درختوں کے رستوں کو اپنایا تھا۔ 1 گھنٹہ بھاگتا رہا، سانس دم ایک ہو گیا تھا، تب کچھ روشنیاں نظر آنا شروع ہوئیں۔ سامنے مین روڈ پر پہنچ کر وہ گاڑی کے سامنے ہی آتے ہی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ بے ہوش ہو گیا تھا، کسی نے اٹھا کر ہاسپٹل منتقل کر دیا تھا۔ 2 دن بعد اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے گھر رابطہ کیا تھا۔ 15 دن تک وہ زیر علاج رہا،
لیکن فلم کے خیال کو پوسٹ پون کر دیا تھا۔ زوبیہ بیگم کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ سلمان اپنی جگہ پریشان تھے۔ ایسا قدم بیٹی اٹھا چکی تھی کہ جگ رسوائی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ارسل واپس امریکہ چلا گیا تھا، حیا کو کسی طور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ایک ایسی لڑکی جس کا میڈیا میں اس قسم اسکینڈل بن گیا ہو، وہ اسے اپنی بیوی کے طور پر سب سے متعارف نہیں کروائے گا۔ بہت سے لوگوں کی چلتی زبانوں کو مزید موقع مل گیا تھا کہ عورتوں کی مہم چلانے والی زوبیہ سلیمان، جو عورتوں کے شوہر سے ایک تھپڑ کھانے پر عدالت کی راہ دکھاتی ہیں، اس کی بیٹی نے اپنے لیے انصاف کے لیے نہ عدالت کو زحمت دی تھی، نہ ہی کسی لیگل ادارے کو، بلکہ اسی سے نکاح کر کے چلتی بنی تھی جس پر ریپ کا الزام لگایا تھا۔ ان کے سرکل کے لوگوں کے لیے گرم موضوع آج کل حیا سلیمان تھی۔ کہنے والوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لڑکی نے شاید شادی اسی سے کرنی تھی، ماں باپ شاید انکار کر دیتے، اس لیے ڈرامہ رچا کر شادی کر لی۔ ویسے ایسے شخص کے ساتھ کون سی لڑکی رہ سکتی ہے جس نے ایسی گھنونی حرکت کی ہو؟ سلمان نے آفس جانا ترک کر دیا تھا اور زوبیہ بیگم کی سوشل ورکنگ بند ہو کر رہ گئی تھی۔ عزت خاک میں مل گئی تھی، کسی ملاقاتی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی، اپنے ہی گھر میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ حیا سے انہیں پرخاش تھی، کیوں نکاح کیا اس نے، کیس کرنے سے انکار کیوں کیا، لیکن بے بس تھے۔ رات کے 4 بجے وہ حاج پہنچ چکا تھا۔ ارتضیٰ اور رومی تیار تھے۔ حیا سے رومان نے ہی کہا تھا کہ وہ 4 بجے تک تیار رہے۔ رومان سے اس نے بہت بار پوچھا تھا کہ کہو کیوں تیار رہے، کہاں جانا ہے، لیکن جب اس نے کہا ارتضیٰ نے کہا ہے تو چپ ہو گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں وہ لوگ گھر سے نکلے تھے۔ رات کے اندھیرے میں وہ گھر سے نکلے تھے۔ گاڑی مری کی طرف گامزن تھی، مگر مین مری سے ہٹ کر دوسرے راستے کی طرف چل رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد ایک سنسان سی جگہ پر ایک کاٹیج تھا جہاں وہاج نے گاڑی روکی تھی اور چابی ارتضیٰ کو پکڑائی تھی۔ فی الحال یہاں تم سیف رہو گے، چند دن میں یہیں کسی مقامی سے میں تمہیں گاڑی کا انتظام بھی کروا دوں گا۔ وہاں پہنچتے پہنچتے دن کی روشنی شروع ہو چکی تھی۔ رومان اور حیا پیچھے بیٹھے تھے، گاڑی سے اترے ہی تھے کہ وہاج واپس چلا گیا۔ ارتضیٰ نے پہاڑ کے بیچوں بیچ بنی سیڑھیاں دیکھیں، وہ کاٹیج پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ چند سیڑھیاں اتر کر اس نے پیچھے آتے رومان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کیوں بنا سہارے کے رومان سے اترنا مشکل تھا اور حیا اس سے بھی زیادہ نازک مزاج تھی۔ آخری سیڑھی آڑے پہاڑی راستے پر بنا سہارے چلنا دشوار تھا۔ کیا کروں میں، کیسے اتروں، کب سوچا تھا یہ سب بھی زندگی میں ہونا باقی تھا۔ ارتضیٰ کالج نما گھر کے پاس پہنچ کر دروازہ کھولنے لگا۔ رومان نے پلٹ کر دیکھا تو حیا وہیں کھڑی تھی۔ آنٹی جلدی آئیں، یہیں کھڑی رہیں گی کیا؟ رومان نے بلند آواز میں کہا۔ کیسے آؤں، بنا سہارے کیسے اتروں یہاں سے؟ حیا رو دینے کو تھی، لیکن ارتضیٰ نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی۔ گھر کے اندر داخل ہو گیا جہاں سارے جالے میکڈونلڈ سے ہی شروع ہوئے تھے۔ کافی عرصے سے بند تھا، شاید ہاتھ سے اس نے جالے پیچھے کیے تھے۔ فرنیچر پر سفید چادر ڈالی ہوئی تھی، پورا گھر مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ رومان تیز قدموں سے اندر بڑھا تھا۔ ارتضیٰ صوفوں پر ڈالی چادریں ہٹا رہا تھا۔ بابا، وہ آنٹی گھبرا رہی ہیں، انہیں نیچے تو اتار دیں، خود ہی آ جائے گی، گرے گی تب ہی احساس ہوگا کہ صحیح کیسے چلنا ہے۔ میں تو ہرگز سہارا نہیں دوں گا اسے، بابا سیدھا نیچے کھائی میں جائیں گی۔ رومان پریشان ہوا، یہ تو اور بھی اچھا ہے، جان چھوٹے گی میری۔ وہ ساتھ ساتھ سامان پر بچھی چادریں ہٹا رہا تھا اور ساتھ ساتھ بڑے مطمئن انداز سے رومان سے کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے پھر چلا جاتا ہوں۔ رومان باہر کی طرف لپکا، رومی واپس آؤ یہاں۔ بابا آپ نہیں جائیں گے تو میں ضرور جاؤں گا، بڑی ہمدردی ہو رہی ہے تمہیں سے، بیٹھو یہاں، جاتا ہوں میں۔ رومان کو گھورے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ حیا میڈم وہیں آخری سیڑھی پر کھڑی رو رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، جلدی سے حیا نے اس کا ہاتھ تھاما، بڑی احتیاط سے نیچے اتری تھی۔ راستہ ہموار ہوتے اس نے اپنا ہاتھ کھینچ کر حیا کے ہاتھ سے الگ کیا تھا، مگر کاٹیج میں داخل ہوتے ہی مٹی اس کے ناک پر پڑی تھی، چھینکیں فوراً سے شروع ہو گئیں۔ اتنی دھول مٹی کی اسے عادت ہی کہاں تھی۔ جاری ہے۔